السلام علیکم لسنر، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک اور کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پاپ بھوریتا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دنوں ہائی کورٹ کی چھٹیاں تھیں اور میں فساد حسین کے بے حد اصرار پر لندن چھٹیاں گزارنے آئی تھی، اور فساد حسین کی چھوٹی بہن شاہدہ اور بہنوئی عمران کے بے پناہ اصرار پر ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ عمران صالحہ عبدالکریم کا بے حد احسان مند تھا، کیونکہ جب عمران کے بہنوئی آفتاب کو حیدرآباد کی سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہو گئی تھی، اس پر اپنے بزنس پارٹنر کو قتل کرنے کا الزام تھا، اور تمام گواہیاں، ثبوت اور شہادتیں مکمل طور پر اس کے خلاف تھیں۔ کیس بظاہر دیکھنے میں بالکل سیدھا سادہ اور آسان نظر آتا تھا، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اور عدالت نے اس تقاضا کے موقف کا تسلیم کرتے ہوئے ملزم کو موت کی سزا دے دی تھی۔ لیکن عمران کی بہن کو اور خود عمران کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ خون آفتاب نے نہیں کیا ہے، اور یہ کہ آفتاب خونی نہیں ہے، اور جہاں تک خود آفتاب کا تعلق تھا تو آفتاب نے ارتکاب جرم سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے عدالت کے روبرو یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے خواہ اس میں الجھایا گیا ہے۔ لیکن اس کو اس میں الجھانے والے کون لوگ تھے، اور وہ اس قتل سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ آفتاب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سیشن کورٹ میں اس کیس کی پیروی ایک دوسرے وکیل نے کی تھی، لیکن ہائی کورٹ کی اپیل میں یہ کیس صالحہ عبدالکریم کے پاس تھا، اور صالحہ عبدالکریم نے اپنی غیر معمولی ذہانت، ذاتی دلچسپی، تگ و دو اور شبانہ روز محنت کے نتیجے میں اصل ملزموں کو بے نقاب کر کے آفتاب کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ اصل ملزمہ تو مقتول کی بیوی تھی، جس نے اپنے ایک آشنا کی مدد سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بزنس پارٹنر کو اس الزام میں اس طرح الجھا دیا تھا کہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ قتل پورے بزنس پر قبضہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عمران کی بہن نفیسہ اور نفیسہ کا شوہر آفتاب سب کے سب جیسے صالحہ عبدالکریم کے بندائے بے تام ہو کر رہ گئے تھے۔ صالحہ عبدالکریم نے جس طرح سے کیس کی تحقیقات کر کے اصل ملزموں کو بے نقاب کیا تھا، اس سے یہ سارے کے سارے لوگ چکرا کر رہ گئے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور اب شاہدہ اور عمران تو لندن میں رہتے تھے، اور نفیسہ اور آفتاب کا بزنس کراچی سے لندن تک پھیلا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی کبھی کراچی میں ہوتے تھے اور کبھی لندن میں، آنا جانا برابر لگا رہتا تھا۔ شاہدہ کا شوہر عمران لندن میں کسی فرم میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھا، اور نفیسہ اور آفتاب جب بھی کراچی ہوتے تھے وہ صالحہ عبدالکریم سے ضرور ملاقات کرتے تھے، اور ان دنوں وہ بھی لندن میں موجود تھے۔ انہوں نے صالحہ عبدالکریم کے اعزاز میں ایک فیملی ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں ان کے ایک عزیز دوست حفیظ اللہ اور ان کی فیملی بھی شامل تھی۔ ڈنر کے بعد سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ارے تمہارے اس فضل حسین کا کیا ہوا؟ دوران گفتگو آفتاب نے حفیظ اللہ سے سوال کیا۔ بہت برا ہوا، حفیظ اللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ بیچارے کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے، آفتاب نے کہا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اسے سوجی کیا، اور اس نے اس قدر غلط حرکت کیوں کی؟ کون کہہ سکتا ہے آفتاب کہ اس نے واقعی یہ حرکت کی بھی تھی یا نہیں؟ حفیظ اللہ نے آہستہ سے کہا۔ لیکن اس پر عدالت میں جرم ثابت ہو گیا تھا، آفتاب نے کہا۔ ظاہر ہے کہ عدالت نے پوری طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد ہی اسے سزا سنائی ہوگی۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ضرور موجود ہوں گے۔ عدالت تو ہمیشہ ہی پورے طور پر مطمئن ہو جانے کے بعد ہی ملزم کو سزا دیتی ہے، حفیظ اللہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ عدالت سزا تو دیتی ہی اس وقت ہے
جب اسے کسی کے مجرم ہونے کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین صرف شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے جن کے غلط ہونے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور تم سے زیادہ بہتر طور پر اس بات کو اور کون جان سکتا ہے؟ بے شک، آفتاب نے جواب دیا، مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اس بات کو اور کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ میں تو خود اس عذاب کا شکار رہ چکا ہوں۔ پاکستان میں میرے بزنس پارٹنر کی چالاک اور فریبی بیوی نے خود اپنے شوہر کو ہلاک کروایا اور سارا الزام میرے سر تھوپ کر کس قدر کامیابی کے ساتھ مجھے اس کیس میں پھنسا دیا کہ سیشن کورٹ سے مجھے موت کی سزا بھی ہو گئی۔ وہ تو خدا بھلا کرے میڈم کا۔ اس نے صالحہ عبدالکریم کی طرف دیکھا۔ اگر یہ میری مدد نہ کرتی تو؟ آپ لوگ کس کیس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ صالحہ عبدالکریم نے ان دونوں سے پوچھا۔ اسے ان دونوں کی گفتگو سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ موضوع اس کے مطلب کا تھا۔ میرے بینک کا ایک پاکستانی ملازم، حفیظ اللہ نے جواب دیا۔ اس کا نام فضل حسین ہے اور اسے اپنے ہی بینک کو لوٹنے اور ایک گارڈ کو شدید طور پر زخمی کر کے ہلاک کر دینے کے الزام میں عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ اچھا؟ صالحہ عبدالکریم نے معاملے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور خود اس کا اپنا موقف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جرم سے انکاری ہے، حفیظ اللہ نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ایک سازش کے تحت اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔ اور خود آپ کا کیا خیال ہے حفیظ اللہ صاحب؟ صالحہ عبدالکریم نے ایک دم اس سے سوال کیا۔ آپ تو اس شخص کو تھوڑا بہت ضرور جانتے ہوں گے۔ کیا آپ کے خیال میں اس معاملے میں انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ میرے لیے حتمی طور پر کچھ بھی کہنا ناممکن ہے، حفیظ اللہ نے محتاط انداز میں کہا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ فضل حسین نے یہ جرم کیا ہوگا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ شاید یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی بے گناہی کا یقین ہے تو پھر آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سزا کے خلاف اپیل میں فضل حسین کی ہر طرح سے مدد کریں۔ صالحہ عبدالکریم نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، ایک بے گناہ انسان کو اگر غلط طور سے کسی جرم میں ملوث کیا جا رہا ہے تو یہ ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حد المقدور اس شخص کی مدد کریں اور اسے ناانصافی کا شکار ہونے سے بچائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں میڈم، حفیظ اللہ نے کہا، اور آج آپ کی ملاقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس کیس کے بارے میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ بھلا آپ سے بڑا ماہر ان معاملات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ میری رائے؟ صالحہ عبدالکریم نے حیرت سے کہا، مگر میں بھلا کیا رائے دے سکتی ہوں؟ میں تو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور نہ اس شخص فضل حسین کے بارے میں، اور پھر یہاں ان وکیلوں کی رائے لینی بہتر ہے جنہیں اپیل میں یہ کیس لڑنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے میڈم، حفیظ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس کیس پر غور کر لیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آفتاب صاحب نے ذکر نکال لیا، ورنہ میں تو خود آپ سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ کی رائے ضرور لوں۔ بات یہ ہے میڈم کہ وہ ایک معذور آدمی ہے، آفتاب نے کہا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی ہے، وہ پاپ بریدہ ہے اور بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہے، اور انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، اپنی اس معذوری اور مجبوری کے باوجود بھی اپنے بینک میں ڈاکہ ڈالا اور مزاحمت کرنے پر ایک گارڈ پر گولیاں چلا دیں، جو بعد میں مر بھی گیا۔ اور ڈکیتی کا کیس صرف ڈکیتی کا کیس نہیں رہا، وہ قتل کا کیس بھی بن گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت سنگین ترین ہوگی۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی ہے، صالحہ عبدالکریم نے تعجب سے کہا، اور اس کے باوجود اس نے مبینہ طور پر ڈاکہ ڈالا اور ایک گارڈ کو مار دیا؟ جی ہاں میڈم، حفیظ نے جواب دیا، اور عدالت نے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا۔ یقیناً عدالت کے پاس ایسی ٹھوس وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر اس نے معذور فضل حسین کو ڈکیتی اور قتل کا مجرم گردانا ہوگا، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور ان وجوہات کا
اثر نو جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو میڈم تو آپ ذرا اس کیس کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کر لیں۔ حفیظ اللہ نے بہت خوش آمدانہ اور تقریباً عاجزانہ انداز میں صالح عبدالکریم سے کہا، شاید آپ اس میں کوئی ایسا نقطہ تلاش کر سکیں جس کو بنیاد بنا کر فضل حسین کا وکیل صفائی اس کی کوئی مدد کر سکے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں بخوشی ایسا کروں گی، صالح عبدالکریم نے کہا۔ گو کہ میں ان دنوں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی، تاہم میں اس کیس کی فائل کا مطالعہ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لوں گی، اور اگر کوئی ایسی بات میرے ذہن میں آ گئی جس سے وکیل صفائی کو کوئی مدد مل سکے تو میں وہ ضرور بتا دوں گی۔ بہت بہت شکریہ میڈم، حفیظ اللہ نے کہا، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کی اس زحمت کی فیس ہم ادا کریں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حفیظ اللہ صاحب، صالح عبدالکریم نے ہنستے ہوئے کہا، میں یہ کام فیس کے لیے نہیں کرتی، اور یہاں اس کیس میں تو میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ میں یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی معقول و مؤثر نقطہ تلاش کرنے کے قابل بھی ہو سکوں گی یا نہیں، اس لیے آپ اس خیال کو تو دل سے نکال دیجئے۔ البتہ اس کیس کی فائل جلد از جلد مجھ تک پہنچانے کا بندوبست کر دیجئے تاکہ میں اسے دیکھ لوں، میرے پاس وقت کم ہے۔ بہتر ہے، حفیظ اللہ نے کہا، میں کل تک فائل آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ دراصل آپ کو یہاں لندن میں موجود دیکھ کر مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو آپ نے آفتاب صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے فضل حسین کے سلسلے میں بھی مشورہ کروں۔ فضل حسین آپ کے ہی بینک میں کام کرتا ہے نا؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بینک میں موجود ہوں گے جب اس نے ڈکیتی اور قتل کی واردات کی تھی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت بینک کے اندر موجود نہیں تھا، حفیظ اللہ نے کہا۔ میں دراصل بینک کے ہی ایک کام سے باہر گیا ہوا تھا، اور جب میں باہر سے واپس آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈکیتی اور قتل کی یہ واردات ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پر یہ واردات کس چیز کی تھی؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ ڈکیتی کی یا قتل کی؟ بنیادی طور پر یہ ڈکیتی کی واردات تھی، حفیظ اللہ نے بتایا۔ ملزم نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس نے گارڈ پر گولی اس وقت چلائی جب گارڈ نے اس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور ملزم اکیلا تھا؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، حفیظ اللہ نے جواب دیا، ملزم اکیلا تھا، اور وہ اکیلا ہی وہاں سے فرار بھی ہوا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی ایسے کیس کے بارے میں نہیں سنا جس میں ایک ٹانگ سے محروم آدمی نے ڈکیتی اور قتل کی ایسی کامیاب واردات کی ہو اور وہاں سے بھاگ بھی نکلا ہو۔ جی ہاں، آفتاب نے کہا، اس واردات کا یہاں کے اخباروں میں بھی کافی دنوں تک چرچا رہا تھا۔ میں ان دنوں یہی لندن میں ہی تھا، اور میں نے حفیظ اللہ صاحب سے اس کیس کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے تفصیلات بتائی تھیں، لیکن اس وقت بھی ان کا کہنا یہی تھا کہ فضل حسین اصل مجرم نہیں ہے، اور اصل مجرم شاید کوئی اور ہے۔ کیا فضل حسین کے قبضے سے بینک سے لوٹی ہوئی رقم برآمد ہو سکی؟ صالح عبدالکریم نے پوچھا۔ جی نہیں، حفیظ اللہ نے جواب دیا، اس کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم کا ایک پیسہ بھی برآمد نہیں ہوا۔ تاہم یہ چیز بھی اس کے حق میں کوئی مضبوط دلیل نہیں بن سکی، کیونکہ اس سے پہلے کی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب ڈکیتی وغیرہ اور لوٹ مار وغیرہ کے ملزموں کے قبضے سے لوٹ اور چوری کا مال برآمد نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود انہیں عدالت نے مجرم قرار دے کر سزا دی۔ ہاں، میں اس عمل سے واقف ہوں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ مال کا برآمد نہ ہونا ملزم کے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں، آپ مجھے فائل دکھائیے گا تو میں اس کو پڑھنے کے بعد کوئی رائے قائم کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ موضوع ختم ہو گیا اور وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رات گئے یہ محفل برخاست ہو گئی اور صالحہ عبدالکریم شاہدہ اور عمران کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اگلے شام
آفتاب نے ایک فائل اس کے حوالے کر دی۔ حفیظ اللہ صاحب آج میرے پاس دفتر آئے تھے، آفتاب نے کہا۔ وہ فضل حسین کے کیس کی فائل دے گئے ہیں، اس میں تمام تر متعلقہ کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ نقول موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، میں اس کو اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد صالح عبد الکریم جلد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور فضل حسین کے کیس کی فائل لے کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ استغاثہ کی بیان کردہ کہانی کے مطابق یہ ڈکیتی کا ایک ایسا کیس تھا جس میں بینک کا خود ایک ملازم ملوث تھا، اور اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ساری منصوبہ بندی کر کے یہ کام انجام دیا تھا اور بینک سے لاکھوں پاؤنڈ کی رقم لے اڑا تھا۔ بعد میں ملزم کو اس کی قیامگاہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے قبضے سے وہ آلۂ قتل فوراً ہی برآمد ہو گیا تھا جس کے ذریعے اس نے بینک گارڈ پر گولی چلائی تھی، جو شدید طور پر زخمی ہونے کے بعد مر گیا تھا، جس کے نتیجے میں ڈکیتی کا یہ کیس قتل کا کیس بن گیا تھا اور اس نے زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر لی تھی۔ استغاثہ کی کہانی کا لب لباب یہ تھا کہ ملزم فضل حسین، جو اگرچہ نسلاً پاکستانی تھا لیکن برطانوی شہریت کا حامل تھا، یونین بینک لندن کے پرانے ملازمین میں سے تھا اور اسے یہاں کافی قابل اعتماد آدمی سمجھا جاتا تھا۔ فضل حسین کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی تھی اور وہ بے ساکھیوں کے سہارے چلتا تھا، تاہم یہ جسمانی نقص اس کے فرائض کی انجام دہی میں حائل نہیں ہوتا تھا اور وہ بڑے اطمینان سے اپنا کام انجام دیتا تھا۔ فضل حسین کے پاس جو کار تھی، اس میں اس کی جسمانی معذوری کے لحاظ سے بعض تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اور اس کا سسٹم اس طرح سے بنا دیا گیا تھا کہ ایک ایسا شخص اس کو بآسانی ڈرائیو کر سکے جو اپنی دائیں ٹانگ سے محروم ہو، اور فضل حسین اپنی اس گاڑی کو چلانے کا ماہر تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے محرومی کے باوجود اپنی گاڑی کو خوب عمدگی کے ساتھ چلا سکتا تھا اور چلاتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنی گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، سوائے ایسی گاڑی کے جس میں اسی جیسے کسی معذور کی ضرورت کے تحت تبدیلیاں کی گئی ہوں۔ وقوعہ کے دن فضل حسین حسب معمول دفتر آیا تھا، لیکن آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ چھٹی لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ بینک میں رک کر کام نہیں کر سکتا۔ کام کی نوعیت مکمل خاصی دماغی اور ذمہ داری کی متقاضی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ اپنی طبیعت کی اچانک خرابی کے نتیجے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ فضل حسین کے جانے کے کافی دیر بعد ایک شخص اچانک بینک کے ہال میں نمودار ہوا اور سیدھا کیشیئر کے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس شخص کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی تھی اور وہ بے ساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو آج صبح فضل حسین کے جسم پر تھا، البتہ اس شخص نے ایک بڑے سے رومال کو اپنے چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا تقریباً سارا چہرہ چھپ گیا تھا اور صرف ذرا سا دہانہ، ناک اور آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر اس نے بڑے سے فریم اور خوب بڑے بڑے رنگین شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی، جس کے باعث اس کا تقریباً سارا چہرہ دیکھنے والوں کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ بینک کے عملے کے جن لوگوں نے اس وقت اس شخص کو کاؤنٹر کی طرف کیشیئر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ فضل حسین نے اپنے چہرے کے گرد کپڑا کیوں لپیٹ رکھا ہے اور آنکھوں پر اس قدر بڑا اور گہرے شیشوں والا چشمہ کیوں لگا رکھا ہے، کیونکہ فضل حسین کبھی چشمہ نہیں لگاتا تھا، نہ نظر کا نہ دھوپ کا۔ جاننے والوں کے لیے یہ امر بھی تعجب خیز تھا کہ فضل حسین دوبارہ کیوں اور کس لیے آیا ہے۔ وہ تو کافی دیر پہلے چلا گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور اسے کام نہیں ہو پا رہا تھا، تو اب وہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ یہ شخص جسے فضل حسین ہی سمجھا گیا کیونکہ وہ قد و قامت اور جسمانی ساخت وغیرہ میں بھی اس سے مختلف نہیں تھا، سیدھا کیشیئر کے کاؤنٹر پر پہنچا جہاں اس وقت ایک عورت موجود تھی۔
فضل حسین اس عورت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عورت کا کام ختم ہو گیا اور وہ کاؤنٹر کے پاس سے کھٹی رہی تھی کہ جیک، سارا کیش مہربانی کر کے اس میں بھر دو۔ اچانک فضل حسین نے کیشیئر سے مخاطب ہو کر بھاری اور تحقمانہ آواز میں کہا، اور پلاسٹک کا ایک بڑا سا تھیلا جسے وہ نہ جانے کس وقت اپنی جیب میں سے نکال چکا تھا، کیشیئر کی طرف بڑھا دیا۔ جیک نامی کیشیئر سخت پریشانی اور حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دور سے فضل حسین کو اپنی واحد ٹانگ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ تم کیا بک رہے ہو فضل حسین؟ جیک نے سخت وحشت اور سراسیمگی کے عالم میں کہا۔ میں اور وہ بولتے بولتے ایک دم رک گیا کیونکہ اس نے فضل حسین کے دائیں ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا۔ ریوالور کا رخ جیک کے سر کی طرف تھا۔ 1 سیکنڈ میں کھوپڑی اڑا دوں گا جیک، فضل حسین نے کہا۔ فوراً ساری رقم اس تھیلے کے اندر بھر دو، فوراً۔ اس نے ریوالور کو جیک کی آنکھوں کے آگے نچایا۔ وہ عورت جو فضل حسین سے آگے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی اس وقت کاؤنٹر سے ذرا ہٹ کر موجود تھی۔ وہ کسی غیر معمولی صورتحال کو سن کر رک گئی تھی اور اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ فضل حسین، تم؟ جیک کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ جلدی، شاباش، جلدی، فضل حسین نے کہا اور جیک نے دونوں ہاتھوں سے نوٹوں کے بنڈل اٹھا کر اس کے تھیلے میں بھرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران کیشیئر جیک نے چپکے سے الارم کا بٹن دبا دیا۔ یہ الارم کا بٹن اس کی سیٹ کے ساتھ اندر کی طرف اس طرح لگا ہوا تھا کہ اسے ایک لمحے سے بھی کم کے وقفے میں دبایا جا سکتا تھا، اور اگر کیشیئر کے ہاتھ خالی نہ ہوں یا وہ کسی اور وجہ سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے سے معذور ہو تو اس صورت میں ایک دوسرا بٹن فرش پر اس کے پاؤں کے نزدیک موجود تھا۔ جیک اپنا پاؤں اس پر رکھ کر اسے زور سے دبا سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی سارے بینک میں خطرے کے الارم گونجنے لگتے۔ خطرے کے الارم کے گونجنے کے ساتھ ہی بینک کے تمام دروازے خود بخود بند ہو جاتے اور باہر نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی۔ تب بینک کے اندر موجود مسلح گارڈ اور عملے کے لوگ مجرم پر قابو پا کر اسے پکڑ سکتے تھے۔ جیک کے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہاتھ سے الارم کا بٹن دبا دے۔ چنانچہ اس نے اپنے پیر سے کام لیا اور پیر کے پاس موجود بٹن کو دبا دیا۔ یہ بٹن اس طرح لگا ہوا تھا کہ اس کے گرد ایک کافی ابھرا ہوا حلقہ موجود تھا اور اس حلقے کے اندر مرکز میں بٹن موجود تھا۔ پاؤں سے دبائے جانے کی صورت میں پہلے تو پورا حلقہ دبتا اور پھر اس کے بعد بٹن دبتا۔ یہ احتیاط صرف اس لیے کی گئی تھی کہ کسی وقت پیر کی معمولی جنبش کے ساتھ غلطی سے بٹن نہ دب جائے اور اس کے نتیجے میں الارم بج کر ایک غدر نہ برپا ہو جائے۔ جیک نے اپنا پیر حلقے پر رکھا اور کس کے دبا دیا۔ حلقہ دبا اور اس کے ساتھ ہی بٹن بھی دبتا چلا گیا۔ جیک کو امید تھی کہ اب ساری عمارت میں ایک قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ بٹن کو دبا چکا تھا لیکن کوئی الارم نہیں بجا۔ پلاسٹک کا ایک تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا اور قریب موجود مسز سارا تھامسن نامی ایک گاہک عورت نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور ان کی گفتگو بھی سنی۔ جیک نے فضل حسین کی ہدایت کی تعمیل کرنے کے ساتھ بٹن بھی دبا دیا لیکن الارم نہیں بجا کیونکہ فضل حسین تو اسے پہلے ہی خراب کر چکا تھا، اور یوں فضل حسین تھیلا بھر کر رقم لے کر وہاں سے فرار ہونے لگا۔ لیکن اس وقت تک مسز سارا تھامسن مسلح چوکیدار کو واردات کی اطلاع دے چکی تھی اور چوکیدار نے لپک کر لنگڑے معذور فضل حسین کو قابو میں کرنا چاہا، جو رقم سے بھرا ہوا تھیلا اپنے کندھے سے لٹکا کر وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ لیکن فضل حسین نے بلا تعامل گارڈ پر گولی چلا دی جس سے وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ فضل حسین بینک سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی خصوصی گاڑی باہر موجود تھی، وہ اس میں بیٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ وہ یہاں سے بھاگا لیکن وہ گاڑی کو اپنے گھر تک لے کر نہیں گیا۔
اسے یقین تھا کہ چند منٹ کے اندر اندر پولیس کی تمام کشتی گاڑیوں کو اس کے بارے میں اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی گاڑی کو ایک زیر تعمیر خالی اور ویران عمارت کے پاس چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ رقم کا بیگ اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن چوکیدار نے اسے بلڈنگ کے اندر واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جس جگہ افضل حسین نے اپنی گاڑی چھوڑی تھی وہاں سے اس کا گھر بہت دور تھا اور وہ پیدل نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ معذور آدمی تھا اور ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے باعث بے ساکھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس لیے اس کے لیے زیادہ پیدل چلنا ممکن نہیں تھا۔ اس جگہ سے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے فضل حسین نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس بارے میں پولیس کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کی کئی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ وہ کسی ٹیکسی سے جا سکتا تھا، بس سے جا سکتا تھا یا کسی سے لفٹ لے کر بھی جا سکتا تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتا تھا، مگر اس میں خطرہ زیادہ تھا کیونکہ قریب ترین اسٹیشن بھی یہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اور فضل حسین زیادہ پیدل چلنے کی صورت میں پولیس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ یہ تھی اس تقاضا کی پوری کہانی، اور اس میں کیشیئر، جیک، گاہک عورت، مسز سارہ تھامسن، ڈاکٹر ایمرسن، فضل حسین کی بلڈنگ کے چوکیدار اور بینک کے کئی ملازمین کے بیانات شامل تھے۔ ان ملازمین نے نیز جیک اور مسز سارہ تھامسن نے ملزم فضل حسین کو اپنی آنکھوں سے ارتکابی جرم کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس کو یہ جاننے میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی کہ ملزم فضل حسین ارتکاب جرم کے بعد اس جگہ سے جہاں اس نے اپنی گاڑی چھوڑی تھی اپنے گھر واپس کس طرح پہنچا۔ پولیس نے اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن کی، لیکن وہ کسی ایسے ٹیکسی ڈرائیور یا بس ڈرائیور کو تلاش نہیں کر سکی جس کی گاڑی میں اس وقت وہاں سے کوئی ایسا مسافر بیٹھا ہو جو اپنی دائیں ٹانگ سے محروم ہو اور بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہو۔ پولیس کسی ایسے دوسرے عام آدمی کو بھی تلاش نہیں کر سکی جس نے اس قسم کے کسی آدمی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دی ہو۔ قریب ترین زیر زمین ریلوے اسٹیشن سے بھی کوئی بات نہیں معلوم ہو سکی، اور جہاں تک خود فضل حسین کا تعلق تھا تو وہ پولیس کے ساتھ کوئی تعاون کر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر ایمرسن کے پاس سے واپس آنے کے بعد وہ ایک خواب آور دوا کھا کر لیٹ گیا تھا اور سو گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ گھر سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی گاڑی کو جو نیچے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہوئی تھی کس وقت اور کون اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی گاڑی کو لے جانے والا کوئی اور شخص تھا، جبکہ وہ خود اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی گاڑی میں اعلیٰ قتل کی موجودگی کے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس کے پاس کبھی بھی کوئی ریوالور موجود نہیں تھا۔ پولیس نے بینک سے لوٹی ہوئی رقم کا پتہ چلانے کی بھی زبردست کوشش کی، لیکن اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ملزم فضل حسین نے وہ رقم نہ جانے کہاں چھپا کر رکھ دی تھی کہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس نے مکمل چھان بین اور تفتیش کے بعد یہ کیس جب عدالت میں پیش کیا تو ہر چیز اتنی واضح، اتنی صحیح، اتنی مکمل اور قائل کن تھی کہ اس امر میں ذرا بھی شبہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ واردات فضل حسین نے ہی کی ہے اور رقم کو کہیں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ فضل حسین کا کوئی ساتھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں فی الحال کچھ معلوم نہیں تھا۔ عدالت نے اس تقاضا کے موقف کو بہت محفوظ پایا۔ وکیل صفائی اپنے موکل کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ صرف بعض قانونی دفعات کی تشریحات اور منہ شگافیوں میں الجھا رہا، اور اس نے الزامات کی تردید کے پہلو پر زیادہ زور نہیں دیا۔ اس کی ساری جرح سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی جیسے اسے خود بھی اپنے موکل کے مجرم ہونے کا یقین ہے، اور اس کی کوشش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس کے موکل کو کم سے کم سزا ملے۔ فضل حسین نے پولیس کے سامنے بھی ارتکاب جرم کی صحت سے انکار کیا تھا، اور اس نے عدالت میں بھی یہی موقف اختیار کیا۔
اس نے شروع ہی سے جو موقف اختیار کیا تھا اس میں کسی بھی مرحلے پر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اس کا بیان ایک ہی تھا اور وہ ایک ہی رہا۔ عدالت نے اس تقاضا کے بیانات اور تمام تر موجود شہادتوں اور ثبوتوں کی روشنی میں فضل حسین کو بینک میں ڈکیتی کے علاوہ گارڈ کے قتل کا مجرم بھی قرار دیا۔ گارڈ نے اسپتال جانے کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا تھا۔ عدالت نے فضل حسین کو عمر قید کی سزا سنا دی، تاہم اس کی اپیل کے حق کو محفوظ رکھا۔ صالحہ عبدالکریم نے اس پورے کیس کی فائل کا بغور مطالعہ کیا اور پھر اپنے خیالات میں ڈوب گئی۔ اس تقاضا کا کیس اپنی جگہ اتنا مکمل تھا کہ اس میں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان متعدد گواہوں اور ثبوتوں کی موجودگی میں بھلا یہ کس طرح کہا جا سکتا تھا کہ ملزم فضل حسین نے جرم نہیں کیا ہے؟ اگر فضل حسین کے بجائے کوئی اور آدمی ہوتا اور اس نے چہرے پر رومال لپیٹا ہوا ہوتا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ پہچاننے والوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کسی اور شخص کو فضل حسین سمجھ لیا، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کا بھلا کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ فضل حسین کی سب سے بڑی شناخت تو یہ تھی کہ اس کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے غائب تھی اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا، اس لیے تو اس کو بہت آسانی سے اور بغیر کسی شناخت کے پہچان لیا گیا۔ صالحہ عبدالکریم فضل حسین کو نہیں جانتی تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، تاہم اس کیس میں بعض نکات ایسے تھے جو اس کے ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں بہت سوچا اور اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات خود ہی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر خود ہی وہ ان جوابات کو رد کرتی گئی۔ یہ الجھن اور یہ سوالات تو اپنی جگہ پر تھے ہی، لیکن اس تقاضا کا کیس مکمل تھا۔ گواہیاں اور شہادتیں اور ثبوت وغیرہ سب موجود تھے اور ناقابل تردید تھے، اور انہی کی بنیاد پر عدالت نے فضل حسین کو عمر قید کی سزا دے دی تھی۔ اس رات صالحہ عبدالکریم کے کمرے کی بتی بہت رات گئے تک جلتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور ایک قلم، اور وہ تیزی کے ساتھ اس نوٹ بک میں بعض چیزیں لکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اس امر کو جیسے بالکل بھول چکی تھی کہ وہ محض ایک سیاح، ایک مسافر ہے اور اس کا برطانیہ سے اور یہاں پیش ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت وہ محض ایک وکیل تھی، ایک قانون داں تھی اور ایک ایسے شخص کے کیس کا مطالعہ کر رہی تھی جس کو اگرچہ قانون نے سزا دے دی تھی، اور جو کچھ مواد موجود تھا اس کی بنیاد پر یہ سزا دی جا سکتی تھی، لیکن وہ مواد بھی تھا جو یہاں موجود نہیں تھا، کہیں اور موجود تھا، اور اگر اس مواد تک دسترس ہو جاتی تو پھر شاید صورتحال بدل بھی سکتی تھی۔ صالحہ عبدالکریم کو اس امر سے پورا اتفاق تھا کہ عدالت نے ملزم کو سزا غلط نہیں دی ہے۔ کیس کو جس انداز سے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کی روشنی میں عدالت وہی فیصلہ کر سکتی تھی جو کہ اس نے کیا، اور صالحہ عبدالکریم کے ذہن میں جو متعدد وجوہات اور سوالات ابھر رہے تھے، ان کے جوابات تلاش کرنا عدالت کا نہیں، وکیل صفائی کا کام تھا، اور اس نے تو ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں ملزم بے گناہ ثابت ہو جاتا۔ یہ تو محض بعض شکوک و شبہات پیدا کرنے والے سوالات تھے۔ اگلے روز صبح کو صالحہ عبدالکریم نے فساد حسین کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ اس کے پاس آ رہی ہے اور اس کا انتظار کرے۔ فساد حسین نے بتایا کہ وہ گھر پر ہی ہے اور کہیں نہیں جا رہا۔ صالحہ عبدالکریم نے فساد حسین کے پاس آئی اور فضل کیس کے فائل اپنے ساتھ لے کر آئی۔ اس نے فساد کو حفیظ اللہ سے اپنی ملاقات اور پھر فضل حسین کے کیس کے بارے میں بتایا۔ میں نے آپ کو اس کیس کی زبانی روح داد تو
مختصراً بتاتی ہے۔ صالح عبد الکریم نے فساد حسین سے کہا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس فائل کو پڑھ لیں اور ذرا اچھی طرح اس پر غور کریں۔ اس کے بعد میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گی۔ ضرور، فساد حسین نے کہا، بظاہر تو بڑا دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ڈکیتی اور قتل کی واردات جو ایک ٹانگ سے معذور ہو اور بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہو۔ بات دراصل یہ ہے، فساد صاحب کے حفیظ اللہ کو، جو خود بھی اس بینک میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں، اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ واردات فضل حسین نے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فضل حسین کو ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں اور انہیں اس سے اس بات کی توقع نہیں ہے، تاہم یہ ان کا اپنا ذاتی نقطۂ نظر ہے۔ ہمیں تو اس معاملے کو قانونی اور پھر واقعاتی نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے، اور یہ قانونی تقاضوں کے مطابق ہے، البتہ بعض حقائق تشنہ ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، فساد حسین نے کہا، میں اسے آج ہی پڑھ لوں گا اور آج رات کو آپ کے پاس حاضری دوں گا۔ بہتر ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ فساد حسین کی آمد کے ساتھ ہی صالح عبد الکریم نے وقت ضائع کیے بغیر اس کیس پر بات چیت شروع کر دی۔ صالح عبد الکریم کے ذہن میں جو سوالات ابھرے تھے، وہی سوالات فساد حسین کے دماغ میں بھی ابھرے تھے، لیکن اس کیس کی ساری رویداد میں ان سوالوں کے جوابات کہیں موجود نہیں تھے۔ میرے خیال میں ملزم کے وکیل صفائی سے مل کر اس کی توجہ ان سوالات کی جانب مبذول کرانی چاہیے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ ہو سکتا ہے خود اس کے اپنے ذہن میں بھی یہ سوالات ابھرے ہوں اور وہ ان کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ بہرحال ہم ان کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ اشارہ کر کے اسے ایک صحیح راہ دکھا سکتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں ملزم کے وکیل صفائی سے ملاقات کرنی چاہیے، اور صالح عبد الکریم نے فوراً ہی فون پر حفیظ اللہ سے بات کی۔ جی ہاں، اعلیٰ عدالت میں بھی مائیکل ہی وکیل صفائی ہوگا، حفیظ اللہ نے کہا۔ بے شک وہ ایک بہت منجا ہوا وکیل ہے، صالح عبد الکریم کی تجویز کے جواب میں حفیظ اللہ نے کہا کہ وہ ان دونوں کی ملاقات مائیکل سے کرا دے گا، اور اس ملاقات کے وقت وہ خود بھی موجود رہے گا، کیونکہ وہ اس میں موجود رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی بینک کا اعلیٰ عہدیدار ہے جس میں یہ واردات ہوئی تھی۔ بات یہ ہے میڈم کہ میری دلی خواہش ہے کہ فضل حسین کے بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔ قانونی معاملات اور حقائق تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دل کی گواہی تو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں چلتی۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے جواب دیا، اگر عدالتیں دل کی گواہی قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر سارے عدالتی نظام کا خدا ہی حافظ ہے۔ خیر، تو پھر آپ مائیکل سے کب ملاقات کروائیں گے ہم لوگوں کی؟ میں آپ کو ابھی 10-15 منٹ کے بعد فون کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ آپ مائیکل سے فون کر کے پھر مجھ کو فون کیجیے، میں اور فساد حسین دونوں اس سے مل کر بعض نکات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کوئی 15 منٹ کے بعد حفیظ اللہ نے آفتاب کے گھر فون کیا اور صالح عبد الکریم سے بات کی۔ مائیکل سے آپ لوگوں کی ملاقات کا وقت طے ہو گیا ہے، اس نے وقت بتاتے ہوئے صالح عبد الکریم سے کہا۔ میں خود آپ دونوں کو لے لوں گا اور اپنے ساتھ مائیکل کے پاس لے چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ، صالح عبد الکریم نے کہا، لیکن ہم لوگ خود بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ ہمیں اس کے دفتر کا پتہ بتا دیجیے۔ پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، حفیظ اللہ نے کہا۔ میں آپ لوگوں کو کم سے کم زحمت دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، صالح عبد الکریم نے کہا، اور ان کے درمیان کل شام کا پروگرام طے پا گیا۔ اگلے روز مقررہ وقت پر حفیظ اللہ، فساد حسین ان کو دونوں کو لے کر مائیکل کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی بڑا اور مشہور وکیل ہے، راستے میں حفیظ اللہ نے ان دونوں سے کہا، اور فیس بھی بڑی تگڑی لیتا ہے۔ ہم لوگوں نے کافی سوچ بچار کے بعد
اسے انگیج کیا تھا، اور ہم لوگ سے مراد یہ ہے کہ فضل حسین کے ذاتی دوست اور اس کے ہمدرد اور خود فضل حسین۔ میں نے فضل حسین سے مشورہ بھی کر لیا تھا، اس نے بھی مائیکل کے نام پر اتفاق کیا تھا۔ آپ اور فضل حسین ایک ہی بینک میں کام کرتے تھے؟ صالح عبدالکریم نے حفیظ اللہ سے پوچھا۔ اور فضل حسین ڈکیتی اور گارڈ کے قتل کے الزام میں ملوث ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، کیا آپ کے بینک کی انتظامیہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں؟ جی نہیں، حفیظ اللہ نے جواب دیا، میں ایک شہری کی قانونی مدد کر رہا ہوں اور مجھے اس کا حق حاصل ہے، میں کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ملزم ہو، کسی بھی نوعیت کے الزام میں ملوث ہو، اسے اپنی صفائی کا موقع تو بہرحال دیا جاتا ہے۔ قانون اسے خود یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے وکیل کر سکے، تو قانون کی روح سے سرکار اسے خود اپنے خرچے پر وکیل فراہم کرتی ہے۔ آپ تو ظاہر ہے ان ساری باتوں کے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں قانون کی مدد کر رہا ہوں اور بینک کی انتظامیہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال پاکستان کے کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں ہو سکتی تھی، صالح عبدالکریم نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہاں اگر ایسا کچھ ہوتا تو مالکان آپ کو کھڑے کھڑے نکال باہر کرتے۔ جی ہاں، حفیظ اللہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں اگر پاکستان میں ہوتا تو یہ سب کچھ کرنے کی جرات بھی نہ کرتا، بس چپ چاپ خاموشی سے نوکری کرتا رہتا، یا پھر یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہاں سے نوکری سے استعفیٰ دے دیتا۔ بہت فرق ہے حالات میں، صالح عبدالکریم نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس تو جس چیز میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے وہ ہمارا اخلاقی زوال اور سماجی انحطاط ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ مائیکل کے دفتر میں پہنچ گئے اور اس کی سیکرٹری نے مائیکل کو ان کے آنے کی اطلاع دے دی۔ چند ہی منٹ کے بعد مائیکل نے ان لوگوں کو بلا لیا۔ صالح عبدالکریم نے مائیکل کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس نے ان لوگوں کی آمد اور دخل در معقولات کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ مائیکل کے چہرے پر قدرے درشتی کے آثار تھے اور وہ اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے ان دونوں کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور قدرے حقارت کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لوگ اس کیس کے بارے میں کون سے نکات کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ مائیکل نے ان لوگوں کے بیٹھتے ہی بلا تمید کہنا شروع کر دیا۔ اس نے حفیظ اللہ کو صرف اتنا ہی موقع دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کا آپس میں تعارف کرا دے۔ غائبانہ تعارف تو وہ پہلے ہی فون پر کروا چکا تھا۔ صالح عبدالکریم خاموش رہی اور اس نے فساد حسین کو بولنے کا موقع دیا۔ فساد حسین نے بڑی عمدگی اور وضاحت کے ساتھ ان نکات کو اجاگر کیا جو اس سارے کیس کی رویداد کے دوران رونما ہوتے نظر آتے تھے، اور اس نے ان میں سے ایک ایک نکتے کے مثمرات اور ممکنہ نتائج بھی بیان کیے۔ اور آپ کا خیال ہے کہ ان نکات کی اس واردات کے کیس میں کوئی اہمیت ہے؟ فساد حسین کی پوری بات سن لینے کے بعد مائیکل نے قدرے استہزائی انداز میں کہا۔ وہ فساد حسین کو واضح طور پر اپنے سے کم تر سمجھ رہا تھا۔ جی ہاں ہے، فساد حسین نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور اپنے موقف میں مزید دلائل پیش کیے، لیکن اس کی ان باتوں کا بھی مائیکل پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ میرے بیان میں یہ سارے دور ازکار مفروضات ہیں، اس نے فساد حسین کے سارے موقف کو رد کرتے ہوئے کہا۔ ان باتوں کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ محض خوش فہمیوں کی ایک شکل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں زیادہ حقیقت شناس ہونا چاہیے، ہمیں اصل توجہ معاملے کے قانونی پہلوؤں پر دینی چاہیے۔ بے شک، فساد حسین نے کہا، ہم قانونی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ واقعاتی حقائق کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کیس میں بہت سارے واقعاتی حقائق ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں،
اور ان سے واقفیت شاید اس کیس کی نوعیت بدل ڈالے۔ آپ جن نامعلوم واقعاتی حقائق کا ذکر کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم انہیں مان بھی لیں تو بھی ان سے اس کیس کی نوعیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس تقاضا کا کیس بہت مضبوط ہے۔ اپیل میں اگر کوئی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف یہ کہ جن قوانین کے تحت ملزم کو سزائے موت دی جا رہی ہے ان میں موجود کسی حکم کو تلاش کیا جائے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ملزم اس قانون کی زد میں نہیں آتا اور وہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ میرے خیال میں ملزم کو قانون کے عین مطابق سزا دی گئی ہے اور کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے جس کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ سزا غلط دی گئی ہے۔ صالح عبدالکریم نے پہلی بار اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا کہ اس کو جس انداز میں استغاثہ نے پیش کیا اور وکیل صفائی نے جس انداز سے اس کی پیروی کی ہے، اس کے مطابق عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے اور قانون کے عین مطابق ہے۔ اچھا، مائیکل نے استہزائی انداز میں کہا اور بڑی کڑی اور ناگوار نظروں سے صالح عبدالکریم کو گھورا۔ تو پھر اس صورت میں غالباً آپ کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کرنا ہی بیکار ہے؟ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے بالکل سپاٹ، خشک، سرد اور جذبات سے عاری لہجے میں کہا، اس صورت میں اپیل کرنا بالکل بیکار ہے۔ آپ جس قانونی حکم کی بات کرتے ہیں مسٹر مائیکل، وہ اس پورے کیس میں کہیں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ ہم نے اس کیس کے بارے میں جو رائے قائم کی اس سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب آگے آپ کا کام ہے۔ ہمیں افسوس ہے ہم نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ اجازت دیجیے۔ اور اس کے ساتھ ہی صالح عبدالکریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی فساد حسین اور حفیظ اللہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مائیکل نے ان لوگوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے تو آپ لوگوں کی کوئی بات ہی نہیں مانی، باہر نکلتے ہوئے حفیظ اللہ نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ سفید چمڑی کا خناس، صالح عبدالکریم نے کہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک پسماندہ ملک کے لوگ اتنا بھی قانون نہیں جانتے جتنا کہ شاید اس کا کلرک یا ٹائپسٹ جانتا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اس سے ملنا بے سود ہوا، حفیظ اللہ نے مایوسی کے ساتھ کہا۔ جی ہاں حفیظ اللہ صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا، دراصل بنیادی فرق اپروچ کا ہے، رویے کا ہے کہ اس کی جانب ہماری جو اپروچ ہے وہ مائیکل کی اپروچ سے مختلف ہے، بالکل ہی مختلف۔ اور میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا دیتی ہوں، مائیکل اس کیس کو جیت نہیں سکے گا، وہ اپیل میں ہار جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے موکل کی صفائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکے گا جتنا کہ اس سے پہلے کہا جا چکا ہے، اور وہ سب بیکار و فضول ہے۔ اس سے ملزم کے دفاع میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ فضل حسین کی سزا اسی طرح برقرار رہے گی؟ حفیظ اللہ نے پوچھا۔ مائیکل جو کچھ کرے گا وہ اپنے خیال کے مطابق کرے گا، ہمارے خیال کے مطابق تو نہیں، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اس نے ہمارے نقطۂ نظر کو مسترد کر دیا ہے اور وہ اس پر غور تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کو اس پر مسلط تو نہیں کر سکتے۔ اور اصل بات یہ ہے حفیظ اللہ صاحب کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ فضل حسین واقعی بے گناہ ہیں تو اس کی بے گناہی کو ثابت کرنا کوئی مذاق نہیں ہوگا۔ میں نے اور فساد حسین صاحب نے اس کیس کا بہت باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ملزم کے لیے کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر فضل حسین کو بچانا ہے تو پھر اصل ملزم کا پتہ چلانا ہوگا۔ اگر ہم اصل ملزم کو تلاش کر لیں تو پھر فضل حسین کی رہائی کے احکامات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ تو واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے، حفیظ اللہ نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے
کیا آپ نے آفتاب کے کیس میں اصل مجرموں کو بے نقاب کر دیا تھا، یعنی مقتول کی بیوی اور اس کے آشنا کو، اور ان کے خلاف جرم ثابت بھی کر دیا تھا؟ اس کے نتیجے میں آفتاب کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، ہم نے ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ پاکستان تھا اور اس کیس کی پیروی میں کر رہی تھی۔ یہ لندن ہے اور اس کیس کی پیروی میں نہیں کر رہی ہوں۔ وہ لوگ اس وقت گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور وہاں سے جا رہے تھے۔ ان کے درمیان راستے میں باتیں ہوتی جا رہی تھیں۔ سنیے میڈم، اچانک حفیظ اللہ نے کہا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فضل حسین کے اس کیس کی پیروی آپ کریں، اور جہاں تک آپ کی فیس اور دیگر اخراجات وغیرہ۔ میری فیس کی بات آپ چھوڑ دیں، صالح عبد الکریم نے کہا، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ فضل حسین بے گناہ ہے اور اس نے ڈکیتی اور قتل کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ تو یہ یقین کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے میڈم؟ حفیظ اللہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس ایسا کون سا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس عمر کا پتہ لگا سکیں؟ ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے حفیظ اللہ صاحب، صالح عبد الکریم نے کہا، لیکن میں اپنے طور پر اندازے قائم کر لیتی ہوں جو بالعموم غلط نہیں ہوتے، اور یہ اندازے میں ملزم سے تفصیلی ملاقات کے بعد قائم کرتی ہوں۔ اگر مجھے ملزم فضل حسین سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع مل جائے تو پھر میں اس کے بارے میں بڑی حد تک اندازہ لگا سکوں گی، اور تبھی میں خود بھی کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ تو یہ کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں ہے، حفیظ اللہ نے کہا۔ میں ملزم فضل حسین سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کروا دوں گا۔ آپ اس کی قانونی مشیر کی حیثیت سے اس سے ملاقات کر سکیں گی۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، آپ اس کا بندوبست کیجیے، باقی باتیں ہم بعد میں سوچیں گے۔ کیوں فساد صاحب؟ جی ہاں میڈم، فساد حسین نے فوراً کہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میڈم کہ اگر آپ ملزم سے بات چیت کے نتیجے میں مطمئن ہو جائیں کہ وہ مجرم نہیں ہے تو پھر آپ لندن کی عدالت میں یہ کیس لڑی ڈالیے۔ میں آپ کی مدد کے لیے یہاں موجود رہوں گا، اور شاید ہم اپنی کوششوں سے ایک معذور اور بے گناہ شخص کو سزا سے بچا سکیں۔ واہ واہ فساد صاحب واہ! حفیظ اللہ نے ایک دم سے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا بات کہی ہے آپ نے، خدا کی قسم دل خوش کر دیا، اور جیسے ہمارے دل کی بات کہتی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو آپ لوگ سنبھال لیں۔ میں نے مائیکل کے ساتھ آپ لوگوں کی پوری گفتگو سنی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائیکل ایک بڑا ذہین اور ہوشیار وکیل ہے، لیکن آپ کا کہنا 100% درست ہے میڈم کہ اصل بات بنیادی رویے کی ہی ہے۔ مائیکل کے دل میں یہ پختہ خیال موجود ہے کہ فضل حسین مجرم ہے، اور اس کے پورے رویے کی تشکیل بھی اسی خیال کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو آپ لوگوں کی تمام باتیں فضول اور بے مقصد معلوم ہوئیں۔ لیکن اگر وہ اس پورے کیس کی جانب ایک نیا رویہ اختیار کرتا تو اس کو آپ کی باتوں میں وزن محسوس ہوتا۔ میں وکیل تو نہیں ہوں میڈم، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے جوابات کے حصول کے نتیجے میں پوری صورتحال بدل سکتی ہے۔ مگر مائیکل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، وہ اپنے موقف پر اڑا ہوا ہے، فساد حسین نے کہا۔ اس کے سوچنے کا اپنا انداز ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ بہرحال آپ فضل حسین کے ساتھ میری ملاقات کا بندوبست کریں، اور اس کے بعد میں اور فضل حسین صاحب اس کیس پر نئے سرے سے غور کریں گے۔ اگلے چند روز کے بعد حفیظ اللہ نے ملزم فضل حسین کے ساتھ صالح عبد الکریم کی ملاقات کا بندوبست کروا دیا۔ اس سے پہلے حفیظ اللہ نے خود فضل حسین سے ملاقات کر کے اسے صالح عبد الکریم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور خاص طور سے آفتاب کے کیس کا حوالہ بھی دیا جس سے حفیظ اللہ بذات خود واقف تھا۔ صالح عبد الکریم کی فضل حسین سے ملاقات جیل کے ایک عمدہ اور علیحدہ کمرے میں ہوئی جہاں انہیں مکمل تخلیہ فراہم کیا گیا۔ صالح عبد الکریم نے اس معذور آدمی کو دیکھا
جس کی دائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی ہوئی تھی اور جو بیساکھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ فضل حسین کے چہرے پر زردی کھنڈ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں گہری مایوسی اور نا امیدی کے سائے لرز رہے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا ہو چکی ہے بیگم صاحبہ، فضل حسین نے اس سے اردو میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ یا کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بالکل صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ دیکھیے فضل حسین صاحب، صالح عبدالکریم نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں آپ کو اپنے بارے میں پہلے ہی سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنے موکل کو نہیں بچاتی، میں صرف حق و انصاف کو بچاتی ہوں، اور اسی لیے میرا موکل صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو حق و انصاف کی راہ پر ہو اور بے قصور ہو۔ اور اگر مجھے دوران مقدمہ بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور میرے موکل نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو میں اس کی پیروی سے فوراً دستبردار ہو جاتی ہوں اور اس کے مخالف وکیل کا کردار ادا کرتی ہوں۔ اور بیگم صاحبہ، آپ کے بارے میں یہ ساری باتیں حفیظ اللہ صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں، فضل حسین نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انہوں نے آپ کا بڑا تفصیلی تعارف کرایا ہے، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ تو پھر اچھی طرح جان لیجیے کہ میں آپ کی مدد صرف اس صورت میں کر سکوں گی اگر آپ مجھ سے سچ بولیں گے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اور میں آپ کو پوری سچائی کے ساتھ یہ بھی یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ نے واقعی جرم کیا ہے اور آپ میرے سامنے اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو میں آپ کے اس اعتراف کو آپ کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں کروں گی، خواہ عدالت کا فیصلہ آپ کے لیے کچھ بھی ہو۔ آپ اطمینان رکھیے بیگم صاحبہ، فضل حسین نے کہا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کچھ بھی سچ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سچ یہ ہے بیگم صاحبہ کہ میں وقوع کے روز صبح کو اچانک بیمار ہو جانے کے باعث بینک سے چھٹی لے کر سیدھا ڈاکٹر ایمرسن کے پاس گیا تھا، جس نے بتایا تھا کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دوا دے کر یہ مشورہ دیا کہ میں اپنے گھر جا کر آرام کروں۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور دوا کھا کر سو گیا۔ اس کے بعد سے تو میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، اور پھر پولیس نے میرے گھر آ کر مجھے بینک ڈکیتی اور گارڈ پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مجھے تو ان باتوں کی کوئی خبر تک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے فضل حسین صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا، یہ تو ہوا آپ کا بیان اس خاص واقعے سے متعلق۔ اب آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتائیے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ابتدا سے لے کر اب تک، اور جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے سب بتائیے، خواہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو۔ خاص طور سے اپنی لندن کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل ہے، فضل حسین نے قدرے پریشانی کے ساتھ کہا۔ میں کہاں سے آغاز کروں؟ بچپن سے ہی آغاز کر دیجیے، صالح عبدالکریم نے کہا، اور واقعات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے جائیے۔ وقت کی پرواہ مت کیجیے، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ میں یہاں آپ کے مشیر قانونی کی حیثیت سے آئی ہوں۔ آپ جو مجھے بتائیں گے وہ آپ کی ذاتی امانت کے طور پر میرے پاس محفوظ رہے گا، اور میں اس کے صرف اس حصے کو عدالت کے سامنے لاؤں گی جو میں آپ کے دفاع کے لیے ضروری سمجھوں گی۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، آپ کے تمام راز راضی رہیں گے۔ فضل حسین نے جب اپنا طویل بیان ختم کیا تو کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ فضل حسین کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون وکیل جو اس کے اس طویل بیان کو ٹیپ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی ڈائری میں اہم نکات کو تحریر بھی کرتی جا رہی تھی، اس طویل بیان کو سنتے سنتے تھک چکی ہوگی اور بیزار ہو گئی ہوگی، اور وہ قدری شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس قدر دیر تک اتنی فضول اور بیکار باتیں کیں۔ لیکن اس وقت اسے تعجب ہوا جب اس عورت نے کسی قسم کی تھکاوٹ یا کسی طرح کی بیزاری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے بیان کی روشنی میں بہت سے سوالات پوچھے۔
فضل حسین اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیتا گیا اور خاتون وکیل بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی گئی۔ ٹھیک ہے فضل حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں آپ کا کیس لڑوں گی، میں اپیل میں آپ کی پیروی کروں گی۔ واقعی؟ فضل حسین نے حیرت آمیز خوشی کے ساتھ پوچھا، اور وہ مائیکل صاحب؟ مائیکل کو بھول جائیے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، ایسے پیچیدہ قسم کے کیس ان کے بس کے نہیں ہیں۔ یہ لیجیے وکالت نامہ اور اس پر دستخط کر دیجیے۔ اب مجھے خاص طور پر اس کیس کو لڑنے کی اجازت لینی پڑے گی۔ برطانیہ کی سرزمین پر میرا یہ پہلا مقدمہ ہوگا اور میں اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر رہی ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس چیلنج میں کامیاب ہوں گی۔ فضل حسین نے وکالت نامے پر دستخط کر کے صالحہ عبدالکریم کے حوالے کر دیا۔ صالحہ عبدالکریم نے فساد سے اس معاملے پر پہلے ہی بات کر لی تھی اور ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اگر صالحہ عبدالکریم فضل حسین سے بات چیت کے بعد اس بارے میں مطمئن ہوئی کہ وہ بے قصور ہے تو پھر وہ دونوں اس کی مدد کریں گے اور اس غرض کے لیے یہاں اپنے قیام کی مدت میں اضافہ کرنے کی صورتوں پر غور کریں گے۔ چنانچہ جب ان دونوں نے حفیظ اللہ سے ملاقات کر کے اس کو اس امر سے مطلع کیا کہ وہ فضل حسین کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حفیظ اللہ نے دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اس کے گھر منتقل ہو جائیں اور مقدمے کی کارروائی تک وہیں رہیں اور ان کے قیام و طعام کے سارے اخراجات وہ خود ہی برداشت کرے گا۔ اور جہاں تک آپ لوگوں کی فیس کا اور مقدمے کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے تو اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو فضل حسین کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم کئی پاکستانی اور ہندوستانی جو فضل کے ذاتی دوست ہیں اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تمام اخراجات کا بندوبست کریں گے۔ ہماری فیس کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، وہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ دراصل اس مقدمے میں بعض ایسے اخراجات بھی ہوں گے جن کا آپ کو کوئی علم ہے نہ اندازہ، اور خود ہمیں بھی ان کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے، تاہم وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوں گے، بس ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کر کے سارا بندوبست کریں گے، حفیظ اللہ نے کہا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ایشین ویلفیئر ایسوسی ایشن سے رجوع کریں گے۔ یہ ایک ایسی انجمن ہے جو ایشیائی باشندوں کی مدد کرتی ہے جو کسی مشکل میں گرفتار ہوں۔ اور پھر جب حفیظ اللہ نے مائیکل کے پاس جا کر اس کو بتایا کہ اب اس کو اس کیس کے سلسلے میں کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اپیل کی پیروی پاکستانی وکیل صالحہ عبدالکریم کرے گی، تو مائیکل نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے گھورا۔ وہ پاکستانی عورت جو یہاں آئی تھی؟ مائیکل نے خاصے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ ہاں، وہی پاکستانی عورت جو یہاں آئی تھی، حفیظ اللہ نے